حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اس دنیا میں بھیجا اور میرے اور آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ایک نظام اللہ سبحانہ بات ہے تم چاہو جس راستے کو اپنے لیے چن لو. اس اختیار کے ساتھ میں اور آپ زندگی گزارتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ خیرخواہی سے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، صلاح کے لیے آتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، احادیث سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھے اخلاق سے پیش آنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھی بات لوگوں سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دعوتی کام کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اصلاح کرتے ہیں. سارے خیر کے کام جو میں اور آپ دنیا میں کرتے ہیں، یہ سارے خیر کے کام کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کو ڈیولپ کر دیتا ہے، ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے. اور یہی وہ مضبوط ایمان کو لے کر مجھ کو اور آپ کو آخرت کی کامیابی کا جو سو دامن تھامے رہنا ہے، آخرت کی کامیابی کی تڑپ رکھنا ہے. لیکن عزیزان ملت، یہ سارے خیر کے کام جو میں اور آپ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے انجام دے رہے ہیں، آخرت کی منزل کو جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی سیڑھی ہے جس کو مجھ کو اور آپ کو پار کرنا ہے. یہ صلاح، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیر خواہی، سارے کام جو اللہ کی رضا کے عمل اور آپ کرتے ہیں، بے شک اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، بے شک انشاءاللہ اس سے ایمان میں ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. لیکن یہ جو ایمان کا ڈیولپمنٹ لے کے میرے اور آپ آخرت کی فکر کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، خبردار ہو جائیے، آخرت سے پہلے ایک چھوٹی سی سیڑھی ہے. اس سیڑھی کا نام انسانیت کی زندگی کے آخری لمحے ہیں. ان لمحوں سے مجھ کو آپ کو گزرنا ہے. جو ایمان کا ڈیولپمنٹ ہوا ہے وہ آخرت کے اندر تو انشاءاللہ ملے گا ہی، لیکن سارے ایمان کے ڈیولپمنٹ کا چھوٹا سا ایگزامینیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت کے آخری لمحوں میں ہر شخص سے لینے والے ہیں. انہی لمحات کو پار کرتے ہوئے مجھ کو آپ کو بڑھنا ہے، جس لمحے میں میرے اور آپ کی کیفیت رہی ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر مضبوط ایمان. عزیزان ملت، زندگی کے اندر 5 باتیں ایسی ہیں جس میں انسان اپنا کانشیس کھو دیتا، 4 باتیں تو ایسی ہیں جس میں انسان اپنے دینی جذبہ کھو دیتا، دین کی جو سمجھ ہے، جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو بھول جاتا، نظر انداز کر دیتا. اور ایک مرحلہ ایسا ہے جس میں چانسز ہے کہ کانشیس کھو بھی سکتا اور کانشیس برقرار بھی رہ سکتا اللہ کی ہدایت سے.
جس میں سب سے پہلی چیز یہ جہاں انسان اپنے کانشیس اپنے ہوش و آواز کو کھو دیتا, اپنے دینی جذبے کو ہلا دیتا, اپنے دینی جذبے کو کھو جاتا, سب سے پہلی چیز ہے برے اخلاق. انسان جب بدتمیزی پہ اتر جاتا, چاہے باپ سے بات کرنے کا طریقہ جب بھول جاتا, یا بھائی سے بات کرنے کا طریقہ بھول جاتا, جب علماء سے بات کرنے کا طریقہ بھول جاتا, جب لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ بھول جاتا, بائی ڈیفالٹ یہ بات اس کے اندر رہتی کہ وہ اپنے دینی ہوش کو کھو بیٹھتا. دین اپنی جگہ ہوں گا, فی الحال میرا غصہ تو ایسا نکالوں گا. دوسری بات, جب انسان اپنا کانشیس کھو دیتا, دینی جذبے کو کھو دیتا, وہ برے اعمال کے موقع پر ہے. شراب پینے کی عادت ہے, گالی گلوچ کرنے کی عادت ہے, بیوی سے اچھا نہیں رہنے کی عادت ہے, جو کچھ برے اعمال ہے انسان کرتا, اس وقت دینی جذبے کو نظر انداز کر دیتا. اس لیے اس کے اندر کے جو جذبے, اندر کے جو خیالات, اندر کے جو وسوسے, اس کی نفس امارہ اسے جس غلط بات کی طرف ابھارتی ہے, ہر غلط بات کی طرف لبیک کہہ کر آگے بڑھ جاتا, صرف اس لیے کہ دینی جذبے کو نظر انداز کر دیتا. برے اخلاق, برے اعمال اور بری خواہشیں جب انسان کو لت لگ جاتی, عزیزان ملت, کانشیس کھو دیتا آدمی, اپنا دینی جذبے کو بھلا دیتا. جب انسان کو اپنی خواہش کی پڑی رہتی, فون لینا ہے, آئی فون اگر نکلا ہے 45,000 کا ہو, 60,000 کا ہو, تنخواہ 20,000 ہو, تنخواہ 30,000 ہو, اسے لینا ہی ہے. جب خواہشات کی پیروی کے پیچھے انسان اپنی دھن لگا لیتا ہے, یاد رکھے اپنے دینی جذبے کو نظر انداز کر دیتا. جب آدمی دینی جذبے کو نظر انداز کرے گا, اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے کے لیے انسان آگے بڑھ جائے گا. چوتھی چیز عزیزان ملت, بری بیماری. یہ بیماری ایک ایسی چیز ہے جہاں انسان اپنا کانشیس کھو دیتا, جہاں اگر شیطان کی جھپکی لپٹی, شیطان کے وسوسے کے بہکاوے میں آ گیا, تو آدمی بری بیماریوں کے موقع پر دینی جذبے کو بلا سکتا. معمولی بخار آیا تو صاحب مسجد کو نماز پڑھنے نہیں آتے, گھر میں بھی نہیں پڑھتے, گھر میں بھی نہیں پڑھتے, بخار ہے, ہائے ہائے ہوش ہوش کر لیتے بیٹھیں گے آپ, مگر نماز کے لیے نہیں آئیں گے. دینی جذبے کو آدمی کھو دیتا. یہ ایسے مواقع ہے جہاں کانشیس میں رہنا ضروری ہے, جہاں جو سو دینی جذبے کو اپنے قابو میں رکھنا ضروری ہے. اور پانچویں بات عزیزان ملت, میرے اور آپ کی زندگی کا وہ آخری لمحہ ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے. اگر اللہ چاہے مالک پورے استقامت کے ساتھ وہ مرحلے کو ہم کو گزار دے ہمیں, ورنہ عزیزان چانسز ایسے ہیں, احادیث انشاءاللہ اب آپ کے سامنے خطبے میں آئیں گی, جہاں انسان اپنا کانشیس کھو سکتا آخری لمحے میں. آپ جو صلاح پڑھ رہے ہیں, زکوٰۃ کر رہے ہیں, حج ہے, عمرہ ہے, خیر کے کام سارے جو ایمان کا ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں ہم, صدقہ خیرات ہر چیز کر کے, یہ ڈیولپمنٹ کو سنبھال کے لے کے چلنا ہے آخری لمحے تک. وہاں اصل ایگزامینیشن ہے, جس کا انداز آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں عزیز ملت. دو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد رکھیے, جس سے آخری لمحوں سے مجھ کو آپ کو گزرنا ہے. جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان سے, جابر رضی اللہ عنہ تو کہتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات سے 3 دن پہلے مجھ سے کہا, اور میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم کو موت نہ آئے ہرگز بھی, مگر اس حال میں آئے کہ تم کو اللہ سے بڑی اچھی امید رکھتے ہوئے مرنا چاہیے, کانشیس کے ساتھ مرنا چاہیے, دینی جذبہ تمہارا منظم ہونا چاہیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے ان لمحوں سے گزرتے وقت میں. معمولی بخار اور بیماری اگر کچھ ہو گئی کچھ دنوں کے لیے تو کانشیس کھو جانے کی موڑ پر آدمی رہتا ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب موت کے لمحے آئیں گے, وہ آخری لمحوں سے جب تمہیں گزرنا ہوگا, خبردار ہو جاؤ اس نیت کے ساتھ مرنا کہ اللہ پر تمہارا اچھا توکل ہے, اللہ پر تمہارے پازیٹیو جو سو ایٹیٹیوڈ تمہارا اللہ کی طرف ہو. اس نیت اور خیر اور امیدوں کے ساتھ اپنی جان کو چھوڑ دینا. پہلی بات کس لیے ضروری ہے ایمان کی مضبوط آخری لمحوں میں؟ اس لیے ضروری کہ 2 حدیث سنیں. ترمذی کی حدیث ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کی آخری گھڑیوں میں تھے, پکارتے تھے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, میرے پروردگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اس کے بعد عائشہ کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ پڑھتے جاتے, اے اللہ موت کے وقت بہت سختیاں ہیں, آخری لمحوں میں بہت سختیاں ہیں, بہت سختیاں ہیں. عزیزان ملت, ایک طرف سختیاں, موت زندگی میں ایسا بھی نہیں ہے مر گیا سوال آپ کو بول سکتا ہے, اور موت ایسی بھی نہیں ایک بار آپ کو ٹچ کر کے گئی تو دوبارہ پھر آنے والی ہے آپ کو ایکسپیرینس دینے کے لیے, ایک ہی بار آتی. وہ ایک ہی بار سے بلے جو احادیث جو قرآن مجید کی آیتیں اسے میں اور آپ درس لے لیتے ہوں, میرے رب کے لیے کامیابی کا باعث بنے انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موت کے وقت بڑی سختیاں ہیں. ایک تو سختیاں کس کیفیت میں آدمی ہوتا,
दूसरी हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक तो मौत के वक्त बड़ी सख्तियां हैं, ये सख्तियों के मौके पर शैतान आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह मुझे बुढ़ापे की मौत से बचा लेना, ऐ परवरदिगार मुझे कूद कर गिर कर मरने से बचा लेना, ऐ अल्लाह मुझे मलबे के नीचे दब कर मरने से बचा लेना, ऐ अल्लाह मुझे आग से जल कर मरने से बचा लेना, ऐ अल्लाह मुझे समंदर में डूब कर जो सो मरने से बचा लेना। फिर छठी दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, मुझे मौत के वक्त में शैतान के बहकावे से बचा ले। 6 दुआओं में एक दुआ बड़ी है में, एक तो मौत के वक्त की सख्तियां मुझको और आपको गुजरना है, अल्लाह आसानी से गुजार दे बस। फिर उसके साथ साथ शैतान की झपकी से खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ की, अल्लाह मुझे शैतान के बहकावे से उन आखिरी लम्हों में बचा लेना। अल-फैद अल-मनावी रहमहुल्लाह शेख सालिह मजीद रहमतुल्लाह ने उनकी तफसीर इस हदीस के नीचे लिखकर फरमाते हैं, शैतान की झपकी से बचने का मतलब यह है कि आखिरी लम्हे में जब इंसान पहुंचता, शैतान की झपकी से मुराद यह है कि अल-फैद अल-मनावी ने कहा कि वो इंसान के जहन से खेल सकता, वो इंसान को गुमराह कर सकता, वो इंसान के दीनी जज्बे को खत्म कर सकता, वो इंसान को अपने वसवसों के जरिए इस बात पर आमादा कर सकता कि वो तौबा और इस्तिग़फ़ार अपनी जबान से बंद कर दे, और वो इंसान पर पूरी तरीके से काबू कर सकता, उसे गुमराह कर सकता आखिरी लम्हों में। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, किस बात की कि अल्लाह मुझे आखिरी लम्हों में शैतान के बहकाने से बचा ले। 2 चीजें बड़ी हैं उन मौकों पर, एक तो वो सख्तियां जो टूट पड़ेंगी सकरात की, जहां आदमी कॉन्शियस खो दे सकता, दीनी जज्बे को भुला दे सकता, उसके साथ साथ शैतान की झपकी। ये दोनों चीजों से बचते हुए निकलना है। इसलिए बचने अजीज़ा ने मिल्लत कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला था। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वफ़ात के कुछ घड़ी पहले थे तो आप सल्लम के सामने एक पानी का प्याला था, उस पानी के प्याले में आप सल्लम हाथ डुबाते, अपने चेहरे पर फेरते चले जाते और दुआ करते, परवरदिगार ऐ मेरे रब, ये मौत की सख्तियों से बर्दाश्त करने में मेरे लिए आसानी कर दे। अमल में आगे कोई अगर ज़ात है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। ईमान कामिल अगर किसी का है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। उसके बावजूद अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि परवरदिगार मौत की सख्तियां बर्दाश्त करने के लिए मेरे लिए आसानी कर दे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, फातिमा अंदर कहती हैं कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मौत के वक्त फातिमा जो सख्तियां तेरे बाप पर गुजर रही हैं, मौत के वक्त फातिमा जो सख्तियां तेरे बाप पर गुजर रही हैं, क़यामत तक किसी पर ऐसी सख्तियां गुजरने वाली नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात दुआ करती है, अल्लाह ये बर्दाश्त करने के लिए आसानी कर दे। अदे लम्हों से गुजरना है, बस अल्लाह आसानी से पार करा दे। इसलिए कॉन्शियस के साथ जो ईमान हासिल कर रहे हैं ना नमाज पढ़ के, वो ईमान को बर्बाद मत कर लीजिए किसी की चुगली करके। जो सदका दे के हमें आज ईमान का डेवलपमेंट कर रहे हैं दीदा ने मिला, तो सदक़े की जो ईमान का डेवलपमेंट हुआ उसको बर्बाद मत कर लीजिए किसी को गाली देकर। जो दीन का काम कर कर, जो दर्स देकर, जो दीन इल्म हासिल कर कर आप ईमान के अंदर जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, खबरदार कोई फहश बात कर कर उस ईमान के डेवलपमेंट को खत्म मत करिए। इसलिए कि उलमा ने कहा ईमान बढ़ता भी है, ईमान चढ़ता भी है। ये ईमान जो बढ़ रहा है इसको संभाल के लेकर चलना है आखिरी लम्हों तक। वहां असल आजमाइश है इसकी। सब कुछ करेंगे खैर से है, आप दुनिया के अंदर हर खैर कर रहे हैं, ये खैर को संभाल के लेके चलिए। मिसालें देखिए इस तरह कि आखिरी जिंदगी के लम्हों में 3 मिसालें आपके सामने बयान की जाएगी, कैसे ये लोग हमारे सामने नसीहत को रखते हैं कि लम्हे किस तरह गुजारे जाए, कॉन्शियस को किस तरह काबू में किया जाए। सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी को हुई तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जब सकरात के आलम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, कॉन्शियस देखिए आप कैसा था, कितना कंट्रोल्ड थे आप आपके दीनी जज्बों पर। और खुद जो करीन था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, जो शैतान बहकाने वाला रहता मौत के वक्त में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो शैतान के मामले में अल्लाह ने मेरी मदद की, वो मुझे बहकाता नहीं था, सिर्फ अच्छाई की जो सो खबर दिया करता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका कॉन्शियस सकरात के मौके में गए। मैं आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगूठे से शहादत आसमान की तरफ उठाई, अपने आंखों को घर के छत की तरफ उठा दिया। कॉन्शियस देखे साहब, काश कि हमारी जुबानों से निकले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली और आंखों को आसमान की तरफ करके दुआ करते, अल्लाह उन अंबिया के साथ मुझे उठा देना परवरदिगार, उन सिद्दीकीन के पास मुझे पहुंचाना परवरदिगार, उन जो सो शहदा के पास मुझे पहुंचाना परवरदिगार, उन सालिहीन के साथ मुझे उठाना परवरदिगार। अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम कर परवरदिगार, मुझे रफीक आला में पहुंचा दे। और आपने हाथ गिरा
اطلاع مل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی. یہ کانشیس کاش کہ میرا اور آپ کا ذمہ موت کے وقت میں مغفرت کی دعا نکل جائے. نبی وسلم کرتے ہیں اللہ مجھے بخش دے, مجھ پر رحم کر پروردگار, مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے ان کمپینینز کے ساتھ اللہ جس کا تو نے وعدہ کیا. اسٹیبلٹی, کانشیس, دینی جذبے کو سنبھال کے رکھنا. ڈر تو ہوتا دین کی بات سننے سے, مگر یہ ڈر کو ہم بھلا لیتے اپنی دنیا کے مشغلوں سے. دنیا کے کسی بھی مشغلے میں آپ جائیں, اللہ کے خوف کے ساتھ جائیں. ہر صورت میں, شادی خانے میں, ولیمے میں, دکان میں, بستی میں, جہاں کہیں بھی ہم نکل جائیں, اپنی ایمان کے ڈیولپمنٹ کی سوچتے رہیں اور اس کی حفاظت کی سوچتے رہیں. یعقوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کیسے نبی گزرے. سورہ بقرہ آیت نمبر 133. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. آپ کا کانشیس یہ ہو موت کے وقت میں ہمارا اولاد اگر سامنے ہے, بیوی بچے اگر سامنے, دوست احباب اگر سامنے ہے, تو یہ درس یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کیا تم اس وقت تھے جب یعقوب اپنی موت کی گھڑیوں میں پہنچے. اپنی اولاد جو سامنے کھڑی تھی پکار کر یعقوب پوچھنے لگے اے میرے بچے بتاؤ میرے انتقال کے بعد تم کس کی عبادت کرنے والے ہو. ایسی اولاد کو تربیت دے کے گئے, ایسی اولاد کی فکر سینے کے اندر تھی, آخری سکرات کے عالم میں تھے, مگر اولاد سے پوچھتے کہ توحید کی فکر تھی, ان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی فکر تھی. اولاد نے جواب دیا ہم اسی کی عبادت کریں گے, آپ کے رب کی عبادت کریں گے, ابراہیم کے رب کی عبادت کریں گے, اسماعیل کے رب کی عبادت کریں گے, اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے, ہم مسلمان رہ کر زندگی گزاریں گے. ابا جان تمہاری تعلیم ہمارے ساتھ ہے, تربیت ان کے ساتھ ہے. اور باپ کو ایسی فکر اور سکرات کے عالم میں بچے میرے جانے کے بعد دین نہیں چھوڑنا, گزرنا ہے جنت آخری لمحوں سے. کانشیس ہونا پڑتا ہے, اسٹیبلٹی ہونا پڑتا ہے, دینی جذبہ. اسی لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا محتاط رہو. محتاط کس اعتبار سے؟ ایک عمل جب آپ کر رہے ہیں تو رسول اللہ نے کنٹینیوس کرو. اللہ تعالیٰ کو عمل پسند ہے, تھوڑا ہی کیوں نہ کیا جائے مگر کنٹینیوس کیا جائے. ایک پڑھ لیے, دو چھوڑ دیے, دو پڑھ لیے, تین چھوڑ لیے, لگاتار آپ کی ایمان کا ڈیولپمنٹ کم سے کم اتنے کو تو تھام کے چلیے. انبیاء کے بعد صحابہ آ گئے عزیزان ملت. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کانشیس دیکھیے, طویل واقعہ ہے. آپ صلاح کے لیے مسجد نبی کے اندر کھڑے, دو موئی تلوار لے کر آدمی آپ کے پیٹ کے آر پار کر دیا. یہاں سے گئی پیٹ سے تو سامنے سے پیٹ سے نکل گئی. لوگ اس کیفیت کو دیکھ کر بولے عمر اب ختم ہو جائیں گے. لوگوں نے کہا نہیں عمر ختم نہیں ہوں گے. جب عمر بن خطاب کو گھر لے جایا گیا, کھجور کا ہریرا جب آپ کے منہ سے ڈالا گیا پلانے کے لیے تو پیٹ کے 2 سوراخ سے باہر نکل گیا. لوگ جب یہ کیفیت دیکھے تو سمجھ گیا امیر المومنین کے آخری لمحے آ چکے ہیں. لوگ جوق در جوق گھر کو آ رہے تھے ملاقات کرنے کے لیے امیر المومنین کو. ایک آدمی اپنا تہبند زمین پر لٹکاتے ہوئے امیر بن خطاب کے گھر میں داخل ہوا, پکار کر کہا امیر خوشخبری ہو تمہارے لیے, خوشخبری ہو تمہارے لیے, ان اعمال کے لیے, اس ساتھ کے لیے جو تم رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے. کیا زندگی کیا وقت تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گیا, مبارک ہو. اے امیر پھر اللہ نے تمہیں خلیفہ بنا دیا. اے امیر تم نے خلافت انصاف کے ساتھ کی. اے امیر تیری خواہش تھی کہ تو شہید ہو جائے, اللہ تجھے شہادت نصیب کر رہا ہے. کانشیس دیکھیں آپ اسٹیبلٹی. جب اس آدمی کا بات سنے تو کہا کاش کہ دو میری اچھائیاں تو بیان کر رہا ہے, میرے گناہوں پہ غالب آ جائیں. جو غلطیاں میں نے زندگی میں کر لی, میری غلطیوں کو میری اچھائیاں جو سو پار کر دے تو میرے لیے بڑی آسانی کی بات ہے. وہ آدمی گیا. یہ اسٹیبلٹی رہنا عزیزان ملت, دینی جذبے کی, فکر کی. وہ نے خطاب علیہ ذرا اس کو بلاؤ. وہ آیا تو اس کا تہبند ٹخنے کے نیچے لڑ رہا تھا, اور آخری لمحوں میں امیر المومنین اس آدمی سے کہا ہے اے میرے بھائی کے بیٹے, اپنے تہبند کو ٹخنے کے اوپر کر لے, اس سے تیرا کپڑا بھی صاف رہے گا اور اس سے تو اللہ کے عذاب سے بھی اپنے آپ کو بچا لے گا. ارے انسان کو اپنی پڑی رہتی جی, لیکن یہ صحابہ کی مثال ایسا کانشیس ہے ان کا, ایسا دینی اسٹیبلٹی ان کے اندر ہے, پوری قوم کی فکر ہے, آخری لمحوں میں بھی ہے تو امت کی فکر ہے. عزیزان ملت کوشش کریں آخری لمحوں کو. ہم سمجھ رہے ہیں کہ صحابہ عام لوگوں میں بھی اللہ تعالیٰ جس کو نواز دیا. 12 دن پہلے کی بات ہے, میرے ایک ساتھی جس کے ملاقاتی جس کی عمر 63 ایئرس تھی, ان کی زندگی کی آخری رات کو دواخانہ پہنچا میں 11 بجے ملاقات کرنے. آدمی بڑا تکلیف میں تھا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے.
جب ملاقات کرنے گیا تو بولے کاظم میں آج میری عمر 63 ایئرس ہے. بولے 3 سال سے میں دواخانوں کے چکر کاٹ رہا ہوں. کچھ دن پہلے پیر آپ کا کاٹ دیا گیا, دواخانے کے چکر. کاظم میں آج لوگ بولتے ہیں کہ کیا کر لیے کمال صاحب, یہ 3 سال سے خالی آپ دواخانے اور ہاسپٹل کے چکر لگا رہے. 11:15 بجے آدمی نے مجھ کو جواب دیا, بولے کاظم میں 3 سال سے بے شک دواخانوں کے چکر کاٹ رہا ہوں, لیکن 60 سال جو اللہ صحت سے رکھا اس کا حساب کیا دوں. پھر آدمی آخری نصیحت مجھ کو یہ کرا, بولے اس بات کو یاد رکھو بچے, مومن مجاہد ہوتا بولا, اسٹرگل کرنے والا ہو تو اپنی زندگی کے اندر, جد و جہد کرنے والا ہو تو اپنی زندگی کے اندر. یہ آخری نصیحت ٹھیک 5 گھنٹے بعد اطلاع ملی صاحب کا انتقال ہو گیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جس کو نواز دے آخری لمحے ایمان کے اس کو مل گئے. سعد بن ربیع عدیدان ملت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کی جنگ سے گھر تشریف لے کر آئے, زید رضی اللہ عنہ پانی کا مشقیزہ لے کر زخمیوں کی خبر گیری کے لیے احد کے میدان میں اترے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, زید اگر تجھے احد کے میدان میں کہیں سعد بن ربیع دکھ جائے تو کہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے اور یہ پوچھا ہے, جب تو ملے گا یہ پوچھا ہے کہ تو اس وقت کیسا محسوس کر رہا ہے, جب پوچھنا. زید رضی اللہ عنہ نکلے احد کے میدان میں زخمیوں کی خبر گیری کے لیے. کچھ دیر کے بعد سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ پہ نظر پڑی تو کہتے ہیں میں نے دیکھا جسم پر 70 سے زیادہ تیروں اور نیزوں کے نشانات تھے. جسم چھنی ہے, خون بہ رہا ہے, بس سکرات, لمحے ہیں بس روح نکلنے. بولے میں زید کے پاس گیا, کہا زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے سلام کہا. زید نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نا میں نے بھی آپ وسلم کو سلام بھیجا ہے. زید پوچھتے ہیں سعد یہ بتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اس وقت کیسا محسوس کر رہا ہے. عجیب سوال, قیامت تک لوگوں کو بتانے کے لیے کہ آخری لمحوں میں ایمان اور دین کی اسٹیبلٹی, تمہارا کانشیس, تمہارے جذبے اس طرح ہو. سعد بن ربیع سے پوچھا زید نے تو اس وقت کس طرح محسوس کر رہا ہے. سعد بن ربیع نے جواب دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دینا میں اس وقت جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں, جو وعدہ اللہ نے اس کے رسول نے مجھ سے کر دیا میں نے اس وعدے کو سچا پا لیا. کانشیس اسٹیبلٹی. صحابہ کی زندگی اٹھا کے دیکھیں آپ, کوئی عمل ہوتا تو کنٹینیوٹی کے ساتھ ہوتا. لہٰذا ایسے عمل کرنے کی کوشش کریں میں اور آپ جس سے ایمان کا ڈیولپمنٹ ہوتا, اور ایسے عمل چھوڑ دینے کی کوشش کریں, کوشش کیا بس لگے رہیں جس سے ایمان کا جو سو ریشو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا. ان عمل کو چھوڑ دیں. آخری نصیحت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 217 میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان لوگوں کے لیے اگر تڑپ ہے واقع میں کہ آخرت میں آخری لمحوں میں انشاءاللہ جو سو خیر کے ساتھ نکلنا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا, اور یاد رکھو جو لوگ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے, آخری لمحوں میں بھی پھرنا نہیں, اللہ آخری لمحوں تک استقامت کے ساتھ رکھ. یاد رکھو جو لوگ اپنے دین سے پھر جائیں, جو شخص اپنے دین سے پھر جائے پھر وہ حالت کفر ہی میں مر جائے تو انہی لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو گئے, اور وہ لوگ دوزخی ہیں جو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. انبیاء کی دعا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے, اسی دعا کے ساتھ خطبے کا اختتام کیا جائے, ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اللہ صبر کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا, آخری لمحوں میں مسلمان کی موت دینا. یہی نصیحت جو خطبے کی آیت میں آپ کو خطبہ مسنونہ میں پڑھی گئی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ پر, آخرت پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, رسولوں پر, اچھی بری تقدیر پر, یاد رکھو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو, حق تقاتہ, جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے.
کیا حق ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھنا پڑے گا، کیا حق ہے وہ صحابہ کی زندگی آپ کو دیکھنا پڑے گا، کیا حق ہے آپ بیٹھے بیٹھے گھر میں واٹس ایپ کا کلپ سن لیے، فیس بک کا آڈیو سن لیے، فلاں بھیجیے، نہیں ہو سکتا، آپ کو پڑھنا پڑے گا، اسٹڈی کرنا پڑے گا، علماء کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، حق تقاتی جب معلوم ہوگا آپ کو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت نہ آئے تمہیں اس حال میں آئے کہ مگر تم مسلمان کی موت مرو۔ ربنا افرغ علينا الصبر وتوفنا مسلمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين۔ إن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ لا إله إلا الله